حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں تقریر کر کے واپس آ رہا تھا۔ کچھ ساتھی بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم نے دیکھا کہ راستے میں ایک آدمی چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے جسم پر مکھیاں بنبنا رہی ہیں۔ چہرہ پیلا ہے اور منہ پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، مجھے غور سے دیکھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ میں کون ہوں؟ میں ایک شیر تھا، میں طاقتور انسان تھا۔ یہ مکان میرا تھا اور یہ دکان میری تھی، اور اب بھیک مانگتا ہوں۔ مجھے تو لوگ بھیک بھی نہیں دیتے بلکہ مجھ پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کافی دیر تک روتا رہا۔ پھر کہنے لگا، میں وہ ہوں کہ جس نے اپنی ماں کے منہ پر جوتے مارے تھے۔ استغفر اللہ۔ بات اصل میں یہ تھی کہ میں ایک دن برے لوگوں کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ گھر دیر سے گیا اور اپنی ماں سے کھانے کے لیے روٹی مانگی۔ میری ماں نے غصے میں کہا کہ شرم نہیں آتی؟ ساری رات آوارہ لوگوں کے ساتھ گھومتے ہو، پولیس کے ہاتھوں میں جیل میں بند ہوتے رہتے ہو۔ ارے نہ تو تمہارا باپ ایسا تھا اور نہ تو تمہاری ماں ایسی تھی، تم کن برے لوگوں کے چکر میں پھنس گئے ہو؟ شرم کرو۔ ان کی باتوں کو سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے جوتا اتار کر ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ 2 جوتے منہ پر مارے تھے۔ ماں کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ عرش والے مجھے موت دے دے، میں جینے کے قابل نہیں ہوں، مولا مجھے اپنے پاس بلا لے، میں اب زیادہ جوتے نہیں کھا سکتی۔ عرش والے جس نے ماں کی توہین کی ہے اسے دنیا و آخرت میں برباد کر دے۔ چنانچہ اس وقت تو میں سو گیا۔ رات کو ایک پاؤں میں درد اٹھا، پاؤں کانپنے لگا، حتیٰ کہ صبح کو پاؤں سوج گیا۔ ہسپتال گیا اور ڈاکٹروں کو دکھایا تو انہوں نے آپریشن کیا اور پاؤں کو کاٹ دیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پاؤں سے کپڑا اٹھایا تو پیپ بہہ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ زخم نہیں ہے، ماں کی بد دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ میری اس حرکت پر ماں ایک ہفتے تک بھوکی پیاسی روتی رہی اور اسے غم میں مر گئی۔ ماں کی آہیں عرش پر پہنچی، اللہ تعالیٰ نے سنی، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا۔ جائیداد بک گئی، مکان بھی بک گیا اور دکان بھی بک گئی، حتیٰ کہ بیوی چھوڑ کر چلی گئی، بیٹے چھوڑ کر چلے گئے اور 4 سال سے یہاں پڑا ہوں۔ زخم سے پیپ بہہ رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کتے کاٹ رہے ہوں۔ نیند بھی نہیں آتی، مکھیاں بنبناتی رہتی ہیں۔ گزرنے والے کہتے ہیں یہ وہ لعنتی ہے کہ جس نے اپنی ماں کو جوتے مارے تھے۔ سب مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کتے کی طرح میرے سامنے روٹی پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ میری دنیا برباد ہو گئی۔ بیٹے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے ابا بھی نہیں کہتے۔ ماں کی ایک آہ نے اللہ تعالیٰ کے غصے کو آواز دی اور مجھے برباد کر دیا۔ کہنے لگا، حضرت یہ دنیا کی ذلت ہے، پتہ نہیں کہ آخرت میں میرا کیا ہوگا، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اتنا کہہ کر وہ گر پڑا۔ پیارے دوستو، دیکھا اپنے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کیسی سزا دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کے سامنے کبھی اونچی آواز سے باتیں نہ کریں، انہیں کبھی اف تک نہ کہیں، بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے باتیں کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کو ناراض نہ کریں اور نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائیں، کیونکہ جو لوگ ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنائے۔